تو ہوتا یہ کہ ہم تو ساری دیسی سنڈریلاز ہم کہلاتے ہیں نا, چاہے ورکنگ ہو یا ہوم بیس, کہیں پہ بھی جانا ہے مغرب پہ گھر آ جاؤ, ورنہ ہم بھوتنی بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے, گھر والوں کی اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, چاہے شادی ہو چکی ہو یا شادی کے بعد بھی. And I strongly believe in women empowerment, but women empowerment is slightly different with the economic empowerment. When we talk about women empowerment, we say کہ freedom ہے ان کے پاس سارا کچھ. بالکل. I think freedom تو بہت لوگوں کے پاس ہے, freedom to speak, freedom to express their decisions and all. مگر when we talk about economic empowerment, وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. السلام علیکم, دس از فاطمہ شراز اینڈ ویلکم ٹو دا موم کاسٹ. 1400 سال پہلے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسلام کی پہلی بزنس وومن حضرت خدیجہ تھیں. حضرت خدیجہ جنہوں نے اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, ایک بزنس وومن بن کر انہوں نے اس وقت کے معاشرے میں ایک مثال قائم کی. وہ مثال آج تک ہمارے لیے ایک انسپریشن کے طور پر موجود ہے. اور اگر ہم بات کریں آج کے دنوں میں, آج کی تاریخ میں, صاحبزادی ماہین خان بھی ایک ایسی ہی مثال ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا بزنس سیٹ کیا, اپنے بل پر آگے بڑھیں, بلکہ اب وہ سوسائٹی کو اس طرح سے ریفارم کر رہی ہیں کہ وہ خواتین جن کے پاس بزنس کو سیٹ کرنے کے مواقع نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی راستے نہیں ہیں کہ وہ کہاں سے شروعات کریں, ان کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم لے کر آئی ہیں, ان کو وہ آگے لے کر جا رہی ہیں. ایسے پلیٹ فارمز جنریٹ کیے ہیں کہ جس میں خواتین نہ صرف اپنے آپ کو گروم کر سکتی ہیں بلکہ اپنے بزنسز کو آگے بڑھا سکتی ہیں. اور ہم جانیں گے آج ان سے ان کی سکسیس سٹوری. السلام علیکم ماہین, کیسی ہیں آپ؟ آج ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادی ماہین خان. صاحبزادی ماہین خان صرف ایک نام نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. جب آپ نے اپنے کریئر بنانا شروع کیا تو آپ کو نہیں پتا تھا آپ کہاں جا کے سٹاپ ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی, آپ چلتی چلی جائیں گی. آپ نے بینکنگ فیلڈ جوائن کی اور 2012 میں اپنے پیک پر جب آپ ڈائریکٹر لیول پہ چلی گئی تھیں, اتنی اچھی پوزیشن پر آ کے آپ نے چھوڑ دیا سب کچھ. تو ایسا کیا تھا, کیا چاہتی تھیں آپ, اور کیا دماغ میں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ تھینک یو فاطمہ. Of course, I think life has brought a lot to me. And going as in آپ تو کافی فاسٹ فارورڈ آگے گئے ہو بینکنگ کے ٹائم, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ بینکنگ سے پہلے رائٹ ایز این آئی ریکال, اگر آج آپ کے ساتھ میں ریکال کروں تو کالج لائف میں ہی مائی اسٹرگلز اینڈ چیلنجز اسٹارٹیڈ. I've seen and I think I've experienced a lot in my childhood. وہ کہتے ہیں نا ینگ ٹائم ہوتا ہے جب آپ انجوائے کرتے ہیں لائف, تو آپ نے بہت کچھ لائف سے سیکھ لیا ہوتا ہے. دین آف کورس رائٹ آفٹر مائی بیچلرز اینڈ ماسٹرز بینکنگ میں آ گئی, اینڈ بینکنگ کب تک کہاں تک مجھے لے کے گئی, بہت مزہ آیا بینکنگ کرتے کرتے. بٹ آئی تھنک 2012 میں آئی ریئلائزڈ کہ مجھے نا میری جو پرسنالٹی تھی, ہر چیز ماشاء اللہ ایکسپیرئنس کر لیا. بینکنگ میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہر پروڈکٹ پہ ہر چیز پہ کام کر کے اب وہ مجھے لگا کہ دیر از مور ٹو گو, کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں نا کہ بینکنگ میں بھی آپ ایک روٹین کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے نتھنگ واز روٹین فار می, کیونکہ پروڈکٹ سائڈ میں تھی تو ہر چیز ایک نیا پروڈکٹ لانچ تھا. پلیٹینم کریڈٹ کارڈ لانچ کیا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارڈ میں جب آپ ہر بینک میں آپ کو وہ اپارچونیٹی نہیں ملتی وین یو ورکنگ آن اے پروڈکٹ. تو دیٹ واز لائک آئی تھنک این ایکسکلوسیو ایکسپیرئنس فار می, کہ ایک کارڈ کا پورا ایک لانچ کرنا, ٹیم کے ساتھ اس کو کرنا. ایٹ دی اینڈ آئی واز لٹرلی ہولڈنگ دا کمپلیٹ پورٹفولیو, کارڈ پورٹفولیو. اس کے علاوہ ری برانڈنگ ہوئی, ری کارڈنگ ہوئی, اے بی این ایمرو سے آر بی ایس ہوا بینک, آر بی ایس سے پھر فیصل بینک ہوا. تو وہ بھی ایک ایکسپیرئنس ون آف اٹس کائنڈ مجھے ملتا رہا. دین 2012 میں مجھے لگا کہ آئی ڈن اینڈ یو نو ایکسپلورڈ ایوری فیلڈ. مجھے لگا کہ ایک نارمل آپ جب کسی بینک میں کام کر رہے ہو تو آپ کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا. اب جب سب کچھ مل گیا تو میری کوئی پرسنالٹی میں ایک وہ تھا کہ نو, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس ناؤ, دیر از سم تھنگ مور فار می. اینڈ وہ کیا تھا, I was done with the banking. So I thought of leaving the banking industry and then doing something of my own. So ایک مذاق میں سارے مجھے تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں because first child was born with ABN AMRO, second was with RBS and the third was with Faisal Bank. تو سارے مجھے ہر میرے بچوں کے نام ہی انہوں نے بینکس کے اوپر رکھ دیے ہوں گے. And then they were like اگر تم نے بینکنگ جوائن کی, میں نے کہا نہیں, I have no plans to join any bank because there is no further plans of having a baby.
So then I came into کہ کیا کرنا ہے. مجھے اس ٹائم یہ تھا کہ something of my own with my own skill set rather than being dependent on someone else. So started my own cup and cake studio. And obviously professions were quite different from banking to baking and the fields were entirely different, but I really enjoyed کیونکہ یہ وہ والا ٹائم تھا جب میں بیکنگ کرتی تھی اپنے کالج کے زمانے میں, اسکول کے زمانے میں. I used to enjoy. But then I took it this میری ایک نیچر میں تھا کہ anything I would do would like from my heart and soul I would do. تو اس پہ مجھے ہر چیز میں پرفیکشنسٹ چاہیے تھا. اینڈ دین آئی ٹوک دیٹ جو کہتے ہیں نا ہوم بیسڈ بزنس ٹو اے نیکسٹ لیول. آئی ہیڈ لاٹ آف کسٹمرز, فلرش کر گیا, سارا کچھ کر لیا. بٹ دین آئی واز لائک نو, آئی ایم ناٹ دا سارٹ ہو کوڈ اسٹے بیک ہوم اور ان دا کچن فار 16-17 hours بیکاز بینک میں بھی میرے جانے کا ٹائم ہوتا تھا, آنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. اب جب ری برانڈنگ چل رہی ہے تو رات 12-1 بج رہے. آئی ورک لائک یو نو میرے ساتھ جتنے بھی میرے میل کولیگس تھے ان کے ساتھ you know I used to work. مطلب ان کو یہ ہوتا تھا کہ تمہیں کبھی ہوتا نہیں کہ you're a female لڑکی ہو, 5 بجے گھر جانا ہے, بچے گھر پہ, مجھے یاد دلا رہے ہوتے تھے. تو ہوتا یہ کہ ہم تو ساری دیسی سنڈریلاز ہم کہلاتے ہیں نا, چاہے ورکنگ ہو یا ہوم بیسڈ کہیں پہ بھی جانا ہے مغرب پہ گھر آ جاؤ, ورنہ ہم بھوتنی بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے, گھر والوں کی اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, چاہے شادی ہو چکی ہو یا شادی کے بعد بھی, کہ بھائی 9 to 5 والا تو آپ کر لو, اس کے بعد نہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ماہین خان ہے, ماہین نے اتنی ڈائیورس, اتنی اپنی فیلڈس چینج کی, اور ماہین کو کہیں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی. وہ بینکنگ فیلڈ جس کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے کام کریں, وہ نیکسٹ لیول وہ چھوڑ کے انہوں نے کہا نہیں میں بینکنگ سے اب بیکنگ کی طرف آ جاؤں. پھر اس میں بھی ان کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا. اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, واٹ از like what I would enjoy more. And then obviously میں نے ایک اپنی corporate company ماہن خان اینڈ کو کر کے فارم کی. And then I came into the corporate side again, back again. But اپنا business کہ کیا کرنا ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں میں ایکسپلور کرتی رہی کرتے کرتے finally now ماشاءاللہ I've established my businesses, my brands. And obviously اس ساری جو آپ میری جرنی دیکھ رہے ہو اس میں my mother was my support. I mean آپ کسی بیک بون کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. And she was always my role model. کہتے ہیں نا کہ ان کو دیکھ کے مجھے کریئر انسپریشن بہت اسٹرانگ تھی, بہت اسٹرانگ تھی. اور مجھے یہ تھا کہ along with my family, work, career, I would like to maintain everything. تو اس ماشاءاللہ she took care of my kids, children, you know, ان تینوں کے ساتھ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. And she was very supportive throughout this time کہ جو کرنا ہے تم کرو, whatever you want to explore. اس ٹائم پھر میں میڈیا میں بھی آئی, میڈیا took me over. I started hosting programs, cooking channels پہ بھی کیا, پروگرام ہوسٹ کیا, ساری چیزیں, اکنامک بھی کیے, شو فورمز بھی کیے, سارا کچھ. But then it was her support کہ whatever you would like to do, go ahead. نہیں, آپ اکیلے نہیں کر سکتے نا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلتی رہی کہ what talents, what skill sets I've got. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. صحیح. تو ماہین ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اتنی الگ الگ فیلڈز میں جا کے کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. روز آپ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر آپ کی انسپریشن آپ کی مدر, جنہوں نے ایز اے سنگل مدر آپ کو ریز کیا, اور آپ یو آر دا اونلی چائلڈ ہے نا. لیکن ہم جو آپ کے اندر ایک کانفیڈینس لیول دیکھتے ہیں وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عورت گھر سے نکلی, اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا, ایک نارمل. ماہین کو ہر اس چیز میں جانا ہے جو مشکل ہے. آسان چیزوں کو کبھی ماہین نے جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائی. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بیکاز مجھے ہمیشہ لگتا ہے چیلنجبل ہو, چیلنج میں مزہ آتا ہے. کچھ آپ کرتے ہو, چیزوں کو ایکسپلور بھی کرتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ سکسیزفل ہوتے ہو. میں وہی بتا رہی ہوں کہ جب میں اپنا کمپنی اسٹارٹ کی اس میں بہت چیزیں میں نے ٹرائل اینڈ ایرر کی, سکسیز بھی آتے رہے. بٹ ایک ہوتا ہے نا وٹ یو فیل فرام ان سائڈ, یو وانٹ ٹو ڈو. اگر آپ کو کلک نہیں کیا تو آپ نے کہا نہیں, سم تھنگ ڈفرنٹ ٹرائی کرو. اور آپ کرتے کرتے ماشاء اللہ وی ہیو مائی اون وینچرز اینڈ پارٹنرشپس میں وی ڈوئنگ. ونٹرلینڈ از ون آف دا اسٹیبلش برانڈس. اس کے ساتھ اور ملٹری فورسز کے ساتھ ہمارے ڈفرنٹ کام چل رہے ہیں, فوڈ اینڈ بزنس, فوڈ اینڈ بیوریجز کے چل رہے ہیں. اسی طرح کرتے کرتے ناؤ وٹ یو سی از می. بٹ اس چیز کے پیچھے ایک پوری ایک اسٹرگل ہے. اٹس ناٹ این اوور نائٹ تھنگ, اٹس ناٹ ون ڈے جاب کہہ لیں آپ کی ساری چیزیں ہو گئی. آپ صبح سو کے اٹھے اور یوں جی سب کچھ آپ کو مل گیا, ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی آپ کو یہاں بلانے کا اور آپ سے ڈسکس کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آج ماہین یہاں بیٹھی ہیں تو
مطلب ان کو تو فیملی کی طرف سے سپورٹ رہی, ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا, یہ اٹھیں, انہوں نے یہ کیا, ان کے پاس چوائسیز تھیں. نو, ہمیں تو بہت ٹائم ایک تو یہ چیز ایکسپلور کرنے میں لگتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فاطمہ, when you say نا choices, you're so right کہ I never had choices. Choices وہ ہوتی ہے نا کہ جی آپ کو ایک فیملی بزنس مل گیا, آپ دوسرے دن اٹھ کے آپ نے یونیورسٹی بس آپ نے آنا ہے, ڈگری کمپلیٹ کی, آپ نے آ کے بیٹھ گئے آپ. ہاں, یہ خود ایک آپ نے نا ایک برڈ دی ہوتی ہے, اٹس لائک اے بیبی برڈ. سو یو آر ایکسپلورنگ, یو میکنگ یور اون بزنسز, یو کریٹنگ دیم آلسو. آپ پورا ایک نئے سرے سے کریٹ کر رہے ہوتے ہو وینچر, اس کو ٹرائل اینڈ ایرر کر رہے ہوتے ہو کدھر لے کر جائے. ہر چیز میں آپ کو چیلنج نہیں ملتا, آپ کو بزنس بھی سنبھالنا ہے, آپ نے گھر بھی دیکھنا ہے, آپ نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. بٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مائی مدر ہیز بین دیئر, کہ وہ ہر چیز دیکھ رہی ہیں, تو میں بہت ریلیکس موڈ میں رہتی ہوں, کرتی ہوں, کہ میں پھر بہت ساری چیزیں اگنور کر کے باہر اپنے بزنس اور چیزوں کو ٹائم اور پھر ٹریول بھی کرتی ہوں اس میں, کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کی ٹریولنگ بھی ہے. اچھا ماہین, مطلب نارملی کیا ہوتا ہے جو ورکنگ ہوتی ہیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ, آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ کی بانڈنگ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا اس پہ کوئی افیکشن کوئی افیکٹ آیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نئی چیزیں بہت اچھی ہیں اور میں جتنا بچوں کو ٹائم دیتی ہوں کوالٹی ٹائم دیتی ہوں؟ اچھا, میں نے کیونکہ آئی تھنک میری بیٹی جب فرسٹ بورن منال, تو اس نے آنکھ کھولی تو شی سو ہر مدر گوئنگ ٹو آفس, روٹین میں تھا, تو آئی تھنک بچوں کو ایک تھوڑی سی عادت ہوتی ہے ویکینڈس پہ اس کے ساتھ ہونا, بیکاز دیٹ ٹائم آئی واز ورکنگ ایز اے جاب کر رہی تھی بینکنگ میں, تو پھر دوسرے نے بھی اسی طرح دیکھا. اچھا, تیسرے نے میرا کیونکہ دونوں فیز دیکھے, جاب اینڈ بزنس, تو گھر پہ بھی دیکھا باہر بھی دیکھا, تو ہی از سین آل دوز فیسز, اینڈ آئی تھنک انہوں نے بھی تینوں نے, بٹ ایک ان کو روٹین میں عادت تھی. اب وین یو سے کوالٹی ٹائم, دیٹس سو ٹرو, کم ٹائم دینے کو ملتا ہے مگر بہت اچھی بانڈنگ ہے. کوالٹی ٹائم ہی آپ اس کو کہہ لو, ان کے ساتھ ویکیشن, آئی میک شیور کہ ہالیڈیز ہوں, ویکینڈس پہ جو بھی کم ٹائم ملے وہ ہو. پلس امی ان کو اتنا پیمپرڈ رکھتی ہیں, باقی میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ایک جہاں ماں اویلیبل ہو نا فار ایوری تھنگ, آئی ایم دیئر. ان کی کوئی اسپورٹس ڈے ہو, ان کی کوئی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو, ان کی کوئی بھی ایز این جہاں لائک ان کے لیے جو پریشرس مومنٹس ہیں, ان کے لیے لائف اچیونگ مومنٹس ہیں, آئی ایم آلویز دیئر فار دیم. اینڈ ماشاء اللہ آئی مین کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر, بیکاز اسکول میں بھی وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو ٹیچرس کے ساتھ رہتی ہیں, کلوز میں رہتی ہیں, تو دے آر مینٹیننگ دیئر پوزیشنز اینڈ ایوری تھنگ. مجھے ایک اچیومنٹ لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آئی ایم بزی ان ورکنگ اینڈ گیٹنگ یو نو تھنگس اسٹریٹ فار دیم, بزنسز اسٹیبلش کر رہی ہوں, تو وہاں مجھے ان کو دیکھ کے اپنی اچیومنٹ لگتی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. مطلب آپ کے بچے جو ہے نگلیکٹ نہیں ہو رہے, ان کی پڑھائی اچھی چل رہی ہے, ان کی صحت بہت اچھی ہے, وہ ٹائم پہ اپنے سارے کام کرتے ہیں, سارا کچھ, تو آپ بھی بہت مینٹلی طور پہ ریلیکس رہتی ہیں. بٹ اسٹل کیا ہوتا ہے کہ بینگ اے مدر آپ کہیں نہ کہیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار سب چھوڑ دوں بس اور بچوں کے ساتھ بس میں نکل جاؤں کہیں, یا کچھ اس طرح سے, یا آپ نے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے؟ فاطمہ, I would not lie, but at times when you're overworked, overstressed, and آپ بہت سارے different hats پہنے ہوئے ہوتے ہیں. For example, I'm also heading Women Chamber, being a president and the founder president. وہ ایک hat پہنی ہوئی ہوں. FPCCI کی ڈپلومیٹک کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہوں ایز اے کنوینئر. دین اوبیسلی اپنے بزنسز کو چیزوں کو ٹائم دے رہی ہوں. بزنس وینچرز بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کرنی ہے, کراچی سے لے کے ڈفرینٹ سٹیز تک. یو جسٹ وانٹ ٹو شٹ ڈاؤن یور فون, یو وانٹ ٹو بی ود یور کڈس, ود یور فیملی, فرینڈس. I have friends who are like my, you know, very close family. They're my family and they've been very supportive. تو میں اس طرح کہوں گی کہ I've been very lucky in life. میرے لیے ساری جو میرے فرینڈس کلوز سرکل میں لوگ ہیں اطراف میں, they have been very supportive. تو یہ مومنٹس آتے ہیں. And I think being a female, یہ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, بٹ آپ بیکاز ہم اتنا ٹائم سے کام کر رہے ہیں, چیزیں ہو رہی, تو آپ لوگوں کو نہیں دکھاتے ہیں. اینڈ لوگوں کے لیے آپ ہوتے ہو سکسیس آئیکن, ٹھیک ہے, پھر آپ نہیں جا سکتے آپ, مگر انسائڈ تو وہی ہے نا, you feel that way. بالکل. آپ بیٹی ہیں, آپ ماں ہیں, آپ بہت اچھی دوست ہیں, ایک کامیاب بزنس وومن ہیں ماشاء اللہ, لیکن آپ کو یہ رہتا ہے کہ مجھے رکنا نہیں, مجھے اور کچھ کرنا ہے, مجھے اور کچھ کرنا ہے, مجھے اور کچھ کرنا ہے. میں نے سارے رول آپ نے اپنے اب تک جتنے بھی پلے کیے ہیں, جو ادا کر رہی ہیں آپ, وہ بہت پرفیکٹ ہیں.
آپ کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں لوگوں کو کہ یار بزنس کرنا ہے تو ماہین کی طرح, بچوں کو دیکھنا ہے تو ماہین کی طرح. آلدو آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہے, بٹ اسٹل کتنا بھی اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہو, آپ کو وہاں رہنا ہے, آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, بینگ اے موم, بینگ اے وائف, بینگ اے ڈاٹر, ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے باوجود آپ نے کراچی چیمبر بنائی, کورنگی چیمبر. یہ خیال کیسے آیا کہ میں تو آلریڈی اتنی بزی ہوں, مجھے تو اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں کہ میں کیا کیا کروں گی؟ تو بھی آپ نے 2018 میں اس کی بنیاد ڈالی, آپ اس کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ابھی موجودہ جو آپ اس کی پریزیڈنٹ ہیں, اور بہت زبردست آپ اس میں کام کر رہی ہیں عورتوں کے لیے. تو مطلب آپ نے صرف اپنا نہیں سوچا, آپ نے کہا کہ میں اپنی جیسی اور بھی بہت ساری عورتوں کو لے کر آؤں میدان میں تاکہ وہ بھی اپنا نام روشن کریں. یہ خیال کیسے آیا؟ فاطمہ, جب میں کہتے ہیں نا ٹریڈ پالیٹکس میں آئی اور ٹریڈ آرگنائزیشنس میں میرا انٹریکشن اسٹارٹ ہوا اور فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ, سو آئی ریئلائزڈ کہ دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور دے پارٹ آف اٹ, ٹھیک ہے نا, اب نہ بھی کہیں ٹائم ضائع کرنے, بٹ دے ہیو دیئر اون پرپسز اینڈ ایمس ٹو ڈو دیٹ. بٹ وین آئی انٹرڈ, آئی آلویز, جہاں بھی میں جاتی ہوں یا جس آربٹ میں ہوتی ہوں, آئی پرسنلی تھنک کہ وہاں ایک مقصد ہونا چاہیے, وہاں ایم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور میرا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اور میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے, وین یو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی کیا آپ کسی کے لیے بھی اچھا کام کرتے ہو, آپ کو یونیورس آپ کو ریٹرن کرتی ہے, کہیں سے ہوتا ہے, آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو تو آپ کے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. سو اس ٹائم مجھے لگا کہ جو چیلنجز, اور میں نے بہت ٹف ٹائم لائف میں گزارا ہے, اس کے بعد وین یو گیٹ انٹو دا conversations, it always said کہ جی it's a men's world, ایسا ہی ہے, آپ کو اپنی خود جگہ بنانی پڑتی ہے, پریزنس آپ کو اپنی ویزیبلٹی دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے لگا کہ اگر میں جس مقام پہ پہنچی ہوں, میں لوگوں کے لیے کیوں نہ کچھ کروں. اور ایک چیلنج تھا چیمبر بنانا, کیونکہ مشکل ہے خود اس کو دیکھنا, پڑھنا, لیگیلٹیز ڈسکس کرنا. اٹ ٹک می 2 years of hard work to get the license. But then جب لائسنس آیا, میں نے دیکھا کہ جتنی بھی ویمن انٹرپرینورس ہیں, جتنے بھی آپ کے اسٹارٹ اپس ہوں, چاہے وہ مڈ سائز بزنس میں ہو یا لارج بزنسز ہو, آپ ان کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہو, ان کو نالج دے سکتے ہو. بیکاز میں نے تو ایک اپنے ایکسپیرینس کے تحت چیزوں کو سیکھا, سمجھا ہاؤ یو کین کنٹریبیوٹ ٹو دا اکنامک ڈیولپمنٹ. تو وہاں ایک یہ تھا, ماشاء اللہ سارے ویمن انٹرپرینورس کو ٹوگیدر وی گاٹ دیم آن دس پلیٹ سب سے بڑا مشکل وی آر کام ہیلپنگ دیم آؤٹ, وی آر کہ ان کو کس طرح آگے گرو کرنا ہے, اگر ان کی ٹریننگس کروانی ہے تو کس طرح کروانی ہے, ان کے جس طرح کے بھی ٹریڈ ریلیٹڈ یا اکنامک ریلیٹڈ یا ان کے بزنس ریلیٹڈ کنسرنس ہیں, وی آر دیئر ٹو ہیلپ. مجھے یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ کہ ہم جو جس ٹف ٹائم سے گزرے ہیں, چیلنجز سے گزرے ہیں, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں, ٹھیک ہے. بیکاز دیکھیں ہر کوئی گھبراتا ہے, اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو ان women empowerment, but women empowerment is slightly different with the economic empowerment. When we talk about women empowerment, we say کہ freedom ہے ان کے پاس سارا کچھ. I think freedom تو بہت لوگوں کے پاس ہے, freedom to speak, freedom to express their decisions and all. مگر when we talk about economic empowerment, وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. So we encourage them کہ آپ اپنا خود بزنس کرو, پارٹیسپیٹ کرو اکنامک اس سرکل میں, سو دے کین ہیو دیئر اون لیجیٹیمیٹ بزنسز اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا اکنامک ورلڈ ایز این اکنامک سوسائٹی آف پاکستان. اوکے ماہین, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے خود کو اتنا اسٹرانگ بنایا, ماشاء اللہ سے آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے, بٹ اسٹل آپ نے اپنے لیے بہت اسٹرگل کی, ایک پورا فیز گزرا, آپ نے خود کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ وہ اب آپ دوسروں کے لیے آپ ایز اے مینٹور ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں کہ وہ اپنے بزنسز کو آگے لے کے چلیں, اپنے لیے جگہ بنائیں. بٹ آپ کے لیے کتنا مشکل تھا جگہ بنانا, کیونکہ ایک عورت کے لیے مردوں کی, اور آپ کی جو فیلڈ ہے وہ تو ٹوٹل ٹریڈ, اور جب ہم بات کریں چیمبر, فیڈریشن, اس میں تو مرد ہی مرد ہیں. عورت کے لیے بہت مشکل ہے, بلکہ ایک خواب ہو سکتا ہے یہ کہ وہ ایسی سوسائٹی اور اس طرح کی فیلڈ میں اپنی جگہ بنائے. تو کیسے کیا ماہین نے یہ؟ آئی ریکال کہ اٹ واز ریئلی ٹف. مگر دیکھیں میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ آپ میں اپنی صلاحیتیں ہونی چاہیے, آپ میں ایک کیپیبلٹی ہونی چاہیے. آپ اگر آپ کے پاس آپ کی بیس اسٹرانگ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو, نالج کی ہو یا بزنس کی ہو,
ان بیسس میں آپ اپنی پریزنس اور فٹ اسٹیپس ڈالتے جاتے ہو. آپ نے کبھی بھی کہتے ہیں نا ہار نہیں مانی. اف دیر از اے فیلئر ون ٹائم ٹو ٹائم یو نو ایکسیپٹ اٹ. سو یو ایگزیکٹلی نو کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں. آپ کی جب اسٹرینتھس ہوتی ہیں تو مجھے ریئلائزیشن تھی کہ چیمبر وڈ بی مائی اسٹرینتھ. سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ ان یونٹی. تو اس یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے چیزوں کو کرتے ہوئے بہت اسٹرگل. آپ کو کوئی آرام سے آسانی سے جگہ نہیں دیتا, آپ کو پلیٹ فارم نہیں دیتا, آپ کو بنانی پڑتی ہے. اینڈ آپ کبھی بھی سہارا مت ڈھونڈو کسی اور میں کہ وہ آپ کو جگہ دے دے گا. آپ میں اگر اتنے اپنے اوپر اتنا آپ نے بھروسہ رکھنا ہے, بلیف رکھنا ہے, کیپیبلٹیز ہونا, یو گو ہیڈ آن جائیں آپ. اور بالکل اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں, بھٹکا دیتے ہیں راستے سے, لیکن اس میں آپ نے جو بات بولی کہ اگر آپ کو اپنی نالج پہ آپ کی فل کمانڈ ہے, آپ کو پتہ ہے چیزوں کا, تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. مجھے آپ میں وہ کانفیڈینس لیول دکھ رہا ہے کہ ہاں یار مطلب مجھے پتہ ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, واٹ ٹو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو. تو یہ چیز بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے, یہ ڈیسیجن پاور. وہ کیسے ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں, مطلب خواتین جو دیکھ رہی ہیں کہ وہ یہ کوالٹی کیسے اپنے اندر لائیں. کوئی کہتا ہے اس طرف چل پڑو, وہ ادھر چل جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ بزنس کر, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ڈیسیجن پاور نہیں ہے ان کے اندر. وہ کیسے لائیں؟ اچھا فاطمہ, اگر میں وے بیک جاؤں تو یہ اپ برنگنگ میں بلٹ اپ ہوتا ہے کہ آئی واز گیون لاٹ آف ایکسپوجر بائی مائی مدر, ٹریولنگ کے تھرو. ساتھ بہت زیادہ ٹریول میں نے کیا بچپن میں, انڈیپینڈنٹ ٹریولنگ بھی کہتے ہیں نا, وہ بھی کروا دی. تو اس سے مجھے کانفیڈینس بلڈ اپ ہوا چیزوں پہ. دین وین یو ٹریولنگ الون یو نیڈ ٹو ٹیک سرٹن ڈیسیژنس, ٹھیک ہے نا, کہ اچھا میں نے اس جگہ جانا ہے, اس فلائٹ کو پکڑنا ہے, اف آئی مس اٹ تو کیا ہوگا. آپ نے اپنے یو نو ہر چیز کو ایئرز اینڈ آئیز کو اوپن رکھنا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از اے مومنٹ وین یو ٹیکنگ اے ڈیسیژن کہ میں نے یہ روٹ لینا ہے یا یہ روٹ لینا ہے. اینڈ اس کے بعد بھی ابھی بھی میں کہتی ہوں نا کہ وہ کرتے کرتے اس کے بعد بھی کالج آپ کو بھیجنا کرنا, لیٹنگ یو ٹیک یور اون ڈیسیژنس. کہ مجھے گائیڈنس ضرور ملی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ تم کرو. مینٹورشپ مجھے ملی کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں, اب کرنا کیا ہے. تو آئی یوز ٹو ٹیک مائی اون ڈیسیژن. اینڈ بھلے بہت سارے ڈیسیژنس غلط بھی نکلے لائف میں, ایسا نہیں ہے کہ 100% صحیح نکلے, بٹ دین آئی اون دیم. When you own them نا, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے where you went wrong, where you went right, and let it be. بالکل. ہمارے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو یہی ہوتا ہے, پہلا اسٹیپ ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا, ان کو بھروسہ دلانا ہوتا ہے, ٹرسٹ یور سیلف. یہ سب سے امپورٹنٹ دل جو چاہتا ہے نا وہ کرو. پھر مارکیٹ ریسرچ کرو, where there is a need of your product, how you would do it. پلس چیمبر کا یا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, پھر اس پہ ہم نے کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے. سو لٹل ڈیسیژنس وین یو میک ان لائف, چاہے وہ جس چیز کے ہوں, بچوں کے ہو, گھر پہ ہو, بزنس کے ہوں, دیٹ ہیلپس یو بلڈ اپ یور کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ. مطلب یہی ہم اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ماہی نے ہمیشہ زندگی میں اپنے فیصلے خود کیے, تو وہ دوسروں کو بھی بتا سکتی ہے کہ کس طرح سے ڈیسیجن لینے ہیں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آگے آپ کی اپنی مرضی ہے. بہت اچھی. میں تھوڑا سا یہاں آپ کو سوری فاطمہ کٹ کروں گی. اب جیسے 3 بچے ہیں میرے ماشاء اللہ, 3 بچوں کو ڈفرینٹ ایجز پہ ہیں, ان کو کبھی میں اپنے ساتھ آفس لے کر آتی ہوں, کبھی ان کو اپنی میٹنگس میں لے کے جاتی ہوں, جسٹ ٹو گیو دیم این ایکسپوجر اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے منال, تو جس طرح آپ کی مدر نے آپ کو ایک طرح سے تیار کیا, آپ برنگنگ اس طرح سے کی کہ آپ ٹوٹل انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن لے سکتی ہیں اور بہت اسٹرانگ ہیں, تو آپ اپنی بیٹی کو کیا کہیں نہ کہیں آپ کو دکھتا ہے کہ 5 سال بعد یا 7 سال بعد ماہی نظر آتی ہے منال میں؟ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ منال کو میں اسی طرح کی تربیت دے سکوں, کانفیڈنس دے سکوں, ٹرسٹ دے سکوں. اور آف کورس 5 سال بعد میں 5 سال بعد میں اس کو اپنی جگہ اس طرح نہیں دیکھتی, بیکاز شی ہیز اے لانگ وے اینڈ جرنی ٹو گو. بٹ آج آپ جو ماہن خان دیکھ رہی ہیں, اور میں اگر 20 ایئرس پہلے بولوں تو بہت ڈفرینٹ تھی, بالکل ایسے ہی, بہت ڈفرینٹ تھی, ٹھیک ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ ہر اسٹیج میں اس میں وہ کانفیڈینس آئے گا, وہ اپنے خود ڈیسیژنس لے گی. بٹ آئی سی مائی سیلف ان ہر ایکچولی. بینگ اے بزنس وومن, بینگ اے مدر, سوسائٹی کتنا آپ کو چیلنج دیتی ہے, کیونکہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے, آپ سوسائٹی کو ریفارم کر رہے ہیں, آپ معاشرے میں تبدیلی لا رہے ہیں, عورتوں میں اویئرنیس لے کر آ رہے ہیں, تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. تو اس صورت میں آپ پریشر لے لیتی ہیں یا کہتی ہیں کہ when you're leading or you're chairing
the chamber or any other business venture, تو آپ کو ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے, آپ سارے ایبزارپشنس خود لیتے ہو پریشرس چیزوں کے, رادر دین گیونگ اٹ ٹو یور ٹیم, یور ادر پیپل. تو ایک عادت بن چکی ہوتی ہے, بٹ دین وی وانٹ آور پریزنس ٹو بی نون ود ان دا سوسائٹی, وی وڈ لائک ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. اینڈ آپ ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ مل کے کام کرو. میں نہیں بالکل بلیو کرتی کہ جی میں اسٹینڈ الون کام کروں یا ہم سارے یونٹی ٹیم, ہاں نہیں, میں ٹیم ورک میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں. جب بھی میری ساری پارٹنرشپس ہیں, all my partners, I do businesses with partnership. I really believe in teamwork. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو فاطمہ جیسے آپ آگے جاتے ہو, کوئی چیز پہ ایکسیل کرتے ہو, it gives me happiness rather than making me sad کہ فاطمہ آگے چلی گئی ہے. مجھے بہت زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی واز ہیپی ٹو اکمپلش. میں نے اگر فاطمہ کی کسی چیز میں ہیلپ کی ہے, اس کو کسی چیز میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور اگر وہ آگے گئی ہے تو کس کی کامیابی ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری ہی کامیابی ہے نا. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آئی سی آل مائی فیمیل فرینڈز اینڈ انٹرپرینیورس, وین آئی سی دیم گروئنگ آئی فیل ویری ہیپی. مجھے اکمپلشمنٹ لگتا ہے, اور یہ میری آج سے نہیں پرانی عادت ہے کہ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہوں نا. تو مجھے ماہر نے ہمیں ہیلپ کیا تھا, کالج میں پڑھایا تھا, اور آج دیکھو ہم کیا ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے رادر دین یو نو کہ اچھا, مجھے ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ڈیسٹنی اور لک ہے, بٹ اف یو کوڈ ہیلپ سم ون دیٹ گیوز یو این انر سیٹسفیکشن. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ عورت اچھی بزنس نہیں کر سکتی عورت زیادہ اچھا, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چی میں لگی رہتی ہے کہ ایسے اور ایسے. کیونکہ بزنس کے لیے آپ کو بہت اپنا ایک ایکسپوجر ہونا چاہیے, آپ کے دماغ کو کھلا ہونا چاہیے. آپ کی والی بات کہ پارٹنرشپنگ پہ آپ بلیو کرتی ہیں, آپ لیڈرشپ سے زیادہ آپ ٹیم ورک پہ بلیو کرتی ہیں کہ صرف میں نہیں ہوں, پوری ٹیم ہے, اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ آگے لے کے چلے, اور اسے آپ کو خوشی بھی ملتی ہے. یہ کوالٹیز بہت کم ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ابھی تک جس مقام پر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت کچھ عرصے بعد ہم مل رہے ہوں گے تو ماہین پھر کوئی نئی چیز کر رہی ہوں گی, اور آگے نکل گئی ہوں گی, اور کچھ ہو رہا ہوگا. تو سیٹسفائی ہیں اب تک کے کام سے, یا آپ کو لگتا ہے بس اب بس ہو گئی ہے, یہی بہت ہے, اسی کو چلانا ہے؟ فاطمہ when you say satisfied نا, تو آپ جب سیٹسفیکشن لیول, ہر لیول کا ایک الگ سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہو. اگر آج میں سیٹسفائڈ ہو کے بیٹھ جاؤں گی نا, میں آگے نہیں بڑھوں گی, بالکل صحیح بات, میں اور چیزیں نہیں کر پاؤں گی. بٹ جو بھی چیز ہے اس کو اینڈ خوبصورتی سے ختم کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر اور ہم کر سکتے ہیں, چیزوں میں کام کر سکتے ہیں, اپنے لیے نہیں, سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, وائی ناٹ گیو دیم دا فل پوٹینشیل واٹ یو ہیو گاٹ. سو سیٹسفیکشن لیول کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ چاہ بڑھتی رہے گی. اب لوگوں کے لیے سکسیس آئیکن ہوں گی, مگر مجھے سکسیس جو کہتے ہیں نا میجرمنٹ از ڈفرنٹ فار می. لوگوں کے لیے ایک ڈفرنٹ ہے, بٹ مجھے ہوتا ہے کہ وٹ I feel happy about it, I've achieved it, چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. تو میں اس طرح چیزوں کو فیل کرتی ہوں. آپ نے پیرامیٹرز کو الگ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, سیٹ کیا ہے. You cannot have every time کہ جی میں اگر آج میں کہوں نا I'm successful یا میں نے سکسیس اچیو کر لی ہے, تو میرا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا. I will not be humble or helpful to people. So مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے نیٹ ورکس, میری کنیکشنز, لنکیجز اگر لوگوں کو کام آ رہی ہیں, کیوں نہیں. I would like to help them also نا. بہت ہی زبردست بات. اور آپ کی آج کی جو ہم نے آج آپ سے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہی سیکھنے کو ملے گا کہ پازیٹیو کیسے رہنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک پہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ ایک چلتی پھرتی مثال ہیں. لوگ انسیکیور ہوتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جب وہ بزنس کے لیے, کام کے لیے آگے جاتی ہیں, وہ انسیکیور ہوتی ہیں کہ یار ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, سب اپنے اپنے چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. لیکن ٹیم ورک پہ کام کر کے جس طرح آپ نے کامیابی حاصل کی, جس طرح آپ نے لوگوں کو کامیاب بنایا, تو آپ ایک رول ماڈل. کیونکہ اگر کوئی تھوڑا ڈر رہا ہے اس طرح کی چیز سے, تو وہ یقیناً آج کے ایپیسوڈ دیکھ کر اس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے. تھینک یو سو مچ ماہین کہ آپ نے اتنا بزی اسکیڈول میں سے ہمیں ٹائم دیا ہمارے لیے. آپ آئیں اور آپ نے اتنی پیاری باتیں بتائیں, اور اتنا پریکٹیکل آپ نے ہمیں جو ہے نا سولوشن دیے ہیں. بہت آسان ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی. تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ آئیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فاطمہ فار انوائٹنگ می. اور مجھے بہت ٹائم بعد کہتے ہیں نا کہ بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اٹ واز سم تھنگ ڈفرنٹ, بزنس شوز, اکنامک شوز سے ہٹ کے وی ور جسٹ چٹ چیٹنگ. تو مجھے آئی ہوپ مائی آڈینس ہو ایور واچنگ
they also believe in that کہ جتنا آپ لوگوں کو ہیلپ کرو گے اور جتنا آپ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرو گے نا صحیح، آپ اتنا ہی لائف میں ایکسل کرو گے. بالکل. تھینک یو. ویورز، تو آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ماہین خان نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ٹیم ورک پہ بلیو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ماہین ایک وہ ایگزامپل ہیں جنہوں نے وہ جو ایک اسٹیریو ٹائپ بزنس کی جو لینگویج میں بولتے ہیں نا کہ بس ایک ہوتا ہے لیڈر، اس کانسیپٹ کو ختم کیا. وہ خواتین جو ان سے انسپائر ہیں اور جن کی ماہین مینٹورنگ کر رہی ہیں، ماہین ان کو سیڑھی فراہم کرتی ہیں آگے جانے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے. اگر آپ ان سے کچھ جاننا چاہتی ہیں یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وومن چیمبر آف کرنگی میں ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل دا ریئل فن کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.